السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم معارف الحدیث کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے کل کا سبق سن لیا ہوگا اور حدیث اس کو آپ نے یاد کیا ہوگا ترجمہ۔ تو کل ہم نے گزشتہ سبق میں ہم نے اس کتاب کی پہلی حدیث پڑھی تھی جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ تو آج ہم اس کی دوسری حدیث پڑھیں گے، اور یہ دوسری حدیث اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں ہے۔ اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کا امید ہے آپ کے پاس کتابیں ہوں گی، اس کا آگے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ لوگ اس کو توجہ سے سن لیں اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید البیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک دن ہمارے پاس ایک شدید سفید کپڑوں والا آدمی نمودار ہوا، یعنی اس کے کپڑے بالکل سفید تھے، اس کے بال سیاہ تھے، سواد الشعر، شعر بالوں کو کہتے ہیں اور سواد سیاہی کو کہتے ہیں۔ اس پر سفر کے اثرات نہیں تھے، لا یری علیہ اثر السفر، سفر کے اثرات اس پر دکھائی نہیں دے رہے تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے اس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تو یہ دو باتیں اس لیے ارشاد فرمائیں کہ اگر تو پہلے وقتوں میں اس طرح ہوتا تھا کہ دیہات میں سارے ہی آدمی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اگر یہ یہاں کا آدمی ہوتا تو پھر ہم اس کو پہچانتے، تو اس کی نفی کر دی، لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ اچھا، پھر یہاں کا نہیں تھا تو پھر ظاہری بات ہے باہر سے آیا ہوگا، اگر باہر سے آتا تو اس پہ سفر کے اثرات ہونے چاہیے تھے، تو اس کی بھی نفی کر دی، لا یری علیہ اثر السفر، کے ان پر سفر کے اثرات بھی نہیں تھے۔ تو یہ دو باتیں ذکر کی، یہ دو باتیں جمع ہو گئی ہیں، اور یہ بڑی حیرانگی کی باتیں تھیں کہ باہر سے آیا ہے تو سفر کے اثرات ہونے چاہیے تھے، وہ بھی نہیں، یہاں کا ہے تو ہمیں پہچاننا چاہیے تھا اور ہم اسے پہچان بھی نہیں سکتے۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح بیٹھ گیا کہ انہوں نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے۔ یہ اس سے زیادہ حیرانگی کی بات تھی کہ یہ تو ایسے آ کے بیٹھے ہیں جیسے کوئی بے تکلف انسان بیٹھتا ہے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، پھر اپنی ہتھیلیاں آپ کی رانوں مبارک پر رکھ دیں۔ قال یا محمد، پھر عرض کیا ہے محمد، اخبرنی عن الاسلام، اب سوال کا انداز کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں ہے، اور ان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کر، وتصوم الرمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور اگر تو حج کی استطاعت، اس کے راستے پہ جانے کی استطاعت رکھتا ہے تو حج کرنا، یہ ارکان ہیں۔ پہلے تو یہ گواہی دینا، دوسرا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ کرنا اگر استطاعت ہو۔ قال صدقت، تو پھر انہوں نے، جو آدمی باہر سے آیا تھا، اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اب یہ اس سے زیادہ حیرانگی والی بات تھی کہ پہلے تو سوال کیا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو آگے سے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے پہلے سے ان کو بات معلوم تھی، انہوں نے تصدیق کی ہے۔ قال فعجبنا لہ، ہم اس پر حیران ہوئے، ہمیں تعجب ہوا، یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے۔ سوال تو وہ آدمی کرتا ہے جس کو معلوم نہ ہو، تصدیق وہ کرتا ہے جس کو معلوم ہو۔ تو اب یہ دو باتیں آپس میں نقیض، یعنی آپس میں مخالف ہو گئی، نقیض متضاد باتیں جمع ہو گئی۔ قال فاخبرنی عن الایمان، دوسرا سوال کیا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تؤمن باللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر ایمان رکھنا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، وتؤمن بالقدر وخیرہ وشرہ، اور اس بات پر تو ایمان رکھے کہ تقدیر، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے،
قال صدقت، تو پھر انہوں نے عرض کیا آپ نے سچ کہا۔ پھر تیسرا سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کیا ہوتا ہے۔ قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکی تو پھر فإنہ یراک، پھر یہ کیفیت تو پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال، پھر انہوں نے سوال کیا فأخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے، یعنی قیامت کب آئے گی۔ قال ما المسئول عنہا بعالم من السائل، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قال فأخبرنی عن عمارتها، پھر انہوں نے سوال کیا اچھا آپ مجھے ان کی علامات کے بارے میں بتائیں، یعنی وہ کون سی علامات ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو قیامت قریب ہوگی۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، کہ باندی اپنے مالک کو جنم دے گی، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ تم دیکھو گے ننگے پاؤں ننگے بدن اور غیر ختنہ کیے ہوئے لوگوں کی حالت یہ ہوگی، اور تو کہ تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن اور اسی طرح تہی دست غریب فقیر لوگ، رعاء الشاہ بکریاں چرانے والے، دوبارہ سن لیں کہ تو دیکھے گا العفات ننگے پاؤں، العرات ننگے بدن، العالہ یعنی خالی ہاتھ، یعنی ایسے لوگ جو غریب فقیر مسکین اس طرح کے لوگ ہوں گے، یعنی خالی ہاتھ جنہیں کہا جاتا ہے، رعاء الشاة بکریاں چرانے والے، وہ یتطاولون فی البنیان، وہ بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ قال ثم انطلق، پھر راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ آدمی چلا گیا، فلبثت ملیا، پھر میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، ثم قال لی یا عمر اتدری من السائل، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عمر تم جانتے ہو سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ تو عزیز طلبہ، اس میں یہ تو آج ترجمے کی حد تک یہ بات تھی، اس میں ترجمہ بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اب جو اس کی جو تشریح ہے اور اس میں کچھ باتیں تشریح طلب ہیں کہ قیامت کی علامات کون کون سی ہیں اور اس پہ جو ان کا کیا مطلب ہے، یہ انشاءاللہ اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔